ویلکم بیک۔ غزہ کے جبالیہ کیمپ میں اسرائیل کی جانب سے دوسرا حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 200 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 120 افراد اب تک لاپتہ ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 24 گھنٹوں میں غزہ پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے مزید 250 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 9000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ النصر اسٹریٹ پر بیکری کے سامنے جمع افراد پر بم گرایا گیا۔ امدادی کارروائیوں کے لیے جمع افراد اور ایمبولینس پر بھی میزائلوں سے حملہ کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں اموات ہوئیں۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے ایک ہی خاندان کے 8 افراد شہید ہو گئے، جبکہ تباہ مکانات کی تعداد 2.25 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ القدس ہسپتال کے علاقے میں بھی بمباری کی گئی، جس کی وجہ سے فلسطین میں کینسر کی واحد ترک ہسپتال کو کام بند کرنا پڑا۔ ہسپتال میں 70 مریضوں کی موت واقع ہونے کا خدشہ ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ملک بدری کا آپریشن جاری ہے، جس کے تحت خیبر میں عارضی کیمپ سے 5650 غیر قانونی مقیم افغان شہری افغانستان واپس روانہ کر دیے گئے۔ لنڈی کوتل کے کیمپ میں خیبر پختونخوا سے 2300 اور پنجاب سے 2500 سے زائد غیر قانونی مقیم افراد منتقل کیے گئے تھے۔ تورخم قانونی کارروائی کے بعد افغان باشندوں کو آج صبح افغانستان روانہ کیا گیا۔ کراچی میں سپر ہائی وے سے متصل علاقے میں آپریشن کے دوران غیر قانونی تارکین کے لیے گھر گھر تلاشی لی گئی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے اسپیشل کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں۔ 1 نومبر سے کے پی اور بلوچستان میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ کے پی میں 22 اکتوبر سے اب تک 52,000 سے زائد غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا چکا ہے۔ حیدرآباد میں بھی زیر حراست غیر ملکیوں کے لیے ہولڈنگ پوائنٹس قائم کر دیے گئے ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ہولڈنگ پوائنٹس میں حیدرآباد اور میرپور خاص ڈویژن کے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو رکھا جائے گا۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ آپریشن ان لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے جن کے پاس کوئی بھی سفری دستاویزات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والے اور پناہ گزین افغان باشندے ہمارے بھائی ہیں۔ ڈیپورٹ صرف غیر قانونی افغان باشندوں کو کیا جا رہا ہے۔ سرفراز بگٹی کا مزید کہنا تھا، آپریشن کے دوران کسی نے بھی کسی کو ہراساں کیا، اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری سے زرداری ہاؤس نواب شاہ میں پارٹی کارکنوں نے ملاقات کی۔ اس موقع پر آصف علی زرداری نے کہا کہ کارکنان کمر کس لیں، بھرپور تیاری کے ساتھ انتخابی میدان میں اتریں گے۔ سابق صدر نے کہا کہ ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر پاکستان بچایا، اب بھی ملک کو بچائیں گے۔ آصف علی زرداری نے مزید کہا، پیپلز پارٹی کے کارکنان جمہوریت اور آئین کی بالادستی کی جنگ میں صف اول کے سپاہی ہیں۔ سابق وزیراعظم اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ الیکشن ہم نے عوام اور ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے لڑنا ہے۔ شہباز شریف نے سابق رکن قومی اسمبلی احسان الحق باجوہ سے ملاقات کی، جو دوران گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم نے کہا کہ معیشت بحال کرنی ہے اور عوام کو مہنگائی سے نجات دلانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کا مستقبل روشن کریں گے، ملک سے مہنگائی کے اندھیرے دور کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں قبائل کے مابین فائرنگ کے نتیجے میں اب تک 25 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان کے پی حکومت کے مطابق حکومت کی کوششوں سے ضلع کرم میں متعدد جرگوں کا انعقاد ہوا ہے۔ کے پی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں سے کرم میں حالات اب بہتر ہیں۔ ترجمان کے پی حکومت نے کہا، ضلع کرم میں فریقین کے مابین امن کے قیام پر اتفاق رائے ہو گیا ہے اور آئندہ 2 روز میں تمام بند راستے کھول دیے جائیں گے۔ کے پی حکومت کے ترجمان کے مطابق ضلع کرم میں اراضی کے تنازع پر حکومت نے خصوصی لینڈ کمیشن بنا دیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی آرٹ کونسل میں گلگت بلتستان کی یوم آزادی کی تقریب میں شرکت۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری بچوں کے ساتھ گھل مل گئے، ان کے ساتھ گلگت بلتستان کا روایتی رقص کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا کہ نوجوانوں کو جوش سے بہت متاثر ہوا ہوں، گلگت بلتستان کی عاجزی، مہمان نوازی بے مثال ہے۔ غزہ میں بمباری پر عالمی شہرت یافتہ اداکارہ انجلینا جولی امریکہ اور اسرائیل پر برہم ہو گئیں۔ انسانی حقوق کی سرگرم کارکن اور ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی نے غزہ میں اسرائیل کی فضائی بمباری کو پھنسی ہوئی آبادی کا جان بوجھ کر قتل قرار دے دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اسرائیلی جارحیت کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے، یہ ایک ایسی محصور آبادی پر جان بوجھ کر بمباری ہے جن کے پاس بھاگنے یا جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انجلینا جولی نے اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے لکھا ہے، غزہ تقریباً 2 دہائیوں سے ایک کھلی فضا میں قید ہے اور تیزی سے اجتماعی قبر بنتا جا رہا ہے۔ یہاں مرنے والوں میں 40% معصوم بچے ہیں اور یہاں پورے خاندانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اپنے پیغام میں عالمی رہنماؤں پر بھی تنقید کی اور لکھا، دنیا دیکھ رہی ہے اور بہت سی حکومتوں کی حمایت لاکھوں فلسطینی شہریوں
بچوں، خواتین اور خاندان کو بین الاقوامی قانون کے خلاف خوراک، ادویات اور انسانی امداد سے محروم کرتے ہوئے اجتماعی طور پر سزا دی جا رہی ہے اور ان سے غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ آئی سی ورلڈ کپ کے 32ویں میچ میں جنوبی افریقہ نے یک طرفہ مقابلے کے بعد نیوزی لینڈ کو 190 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے کر ایونٹ میں چھٹی جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچنے کی راہ ہموار کر لی۔ پونے میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر جنوبی افریقہ کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ جنوبی افریقہ نے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 4 وکٹوں پر 357 رنز بنائے۔ بینڈر جوسی نے 133 رنز بنا کر نمایاں رہے، جبکہ ڈیکاک نے 114 رنز کی اننگ کھیلی۔ وکٹ کیپر بیٹر کوئنٹن ڈیکاک کی رواں ورلڈ کپ میں یہ چوتھی سنچری تھی۔ جنوبی افریقہ 358 رنز کے تعاقب میں پوری نیوزی لینڈ کی ٹیم 36ویں اوورز میں 167 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کلین فلپس 60 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف جیت کے بعد جنوبی افریقہ 12 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر آ گیا ہے، جبکہ نیوزی لینڈ 7 میچز میں 3 میں شکست کے بعد 8 پوائنٹس کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ